بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادائیگی سے متعلق مواد سے متعلق پچھلی کلاس سے ہماری ہو چکی ہیں 5 الحمدللہ۔ اس میں ہم نے مکمل مواد کے بارے میں پڑھ لیا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ آج جو ہماری کلاس ہوگی کہ جس وقت ہمارے پاس مواد جمع ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، میٹل تیار ہو گیا، مٹیریل ہمارے پاس آ چکا ہے، اب ہم نے عوام کے سامنے اس کو پیش کیسے کرنا ہے، ڈلیور کیسے کرنا ہے، اس کی کیا آداب ہونے چاہیے اور کن آداب کی رعایت رکھیں تو ہمارا وہ مواد، ہمارا وہ جو مٹیریل ہے وہ ایسے انداز سے عوام کے پاس پہنچے کہ وہ اس کو قبول کر لیں اور ہم جو بیان سے جو چیز عوام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے یہ 5 اصول بنیادی ہیں۔ جس وقت ہم بات کریں گے، ہم مجمع کے سامنے گفتگو کریں گے، جس وقت ہم نے تقریر کرنی ہوگی، واعظ کرنا ہوگا، تو اس وقت ان 5 چیزوں کا اپنانا ضروری ہوگا۔ اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوئی یا ان میں سے ایک بھی اگر نہ ہوئی تو جو صحیح طریقے سے آداب ہوتے ہیں اور جو ہم پورا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید وہ پوری طرح حاصل نہ ہو سکے۔ تو ان میں سے ایک ہوتا ہے صحت تلفظ و ادا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ ہم نے صحیح، جو لفظ بھی بولنا ہے اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقف اور وصل، کہ کہاں ہم نے رکنا ہے، کہاں ہم نے تسلسل کے ساتھ بات کرنی ہے، کتنی جگہ پر رکنا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے ہماری طے ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے صوتی تاثرات، کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا ہماری اپنی ذات پر کتنا اثر پڑ رہا ہے، اور صوتی تاثرات کے کہاں ہم اپنی آواز کو اٹھان دیتے ہیں، کہاں ہم اپنی آواز کو دھیمے لہجے میں ادا کرتے ہیں، اپ ڈاؤن کہاں کرنی ہے، اس کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے چہرے کے احساسات، کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا امپریشن ہمارے چہرے پر بھی ہونا چاہیے۔ اور پانچویں چیز ہوتی ہے جسم کی حرکات و سکنات، یعنی اشارات، باڈی لینگویج جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک چیز کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ادائیگی۔ پہلا جو اصول ہے وہ ہے صحت تلفظ و ادا، یعنی الفاظ کا صحیح تلفظ سیکھیں اور ہر فکرے کو اس کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو گفتگو ہے اس کے اندر ایک طرح سے رجاؤ، جماؤ اور سننے والوں کے لیے بھی بہترین لگتا ہے، ان کو بھلا لگتا ہے۔ اور یہ صحیح تلفظ یا تو آدمی خود لغت کو دیکھے، اور یا جو لوگ بہت زیادہ اس کے ماہر ہوتے ہیں اردو کے، یا آج کل جس طرح کی ہماری زبان چل رہی ہے اردو اور انگلش کی مکس، یہ زبان جو لوگ بولتے ہیں ان کی مجالس میں بیٹھے اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو تو اس سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ موجودہ دور کے وہ علماء جو عوام میں بہت زیادہ فیمس ہیں، جن کو عوام بہت زیادہ پسند کرتی ہے، ان کی گفتگو آپ سنیں کہ وہ گفتگو میں کس طرح کے الفاظ لے کر آتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو صحیح لفظ کا تلفظ معلوم ہو جائے گا کہ اس لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی ان کو غلط بولتا ہے، اور اس غلط بولنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے، سننے والے پر ہماری علمیت کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا قابل آدمی ہے، کس قدر ماہر آدمی ہے، اس کو علمی اعتبار سے کس قدر رسوخ ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جب غلط تلفظ ادا کرتا ہے، غلط بولتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت کم ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اس کی اتنی اہم سی بات تھی، اس کو وہ ادا نہیں کرنی آئی۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے۔ جیسے یہ غلط لفظ ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، اصل لفظ ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، موقف۔ اور اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کام منو ان ایسے ہی ہوا، منو ان ایسے ہوا، حالانکہ یہ لفظ منو ان نہیں، من وعن لفظ تھا، تو اس کو جب ملا کے ہم ادا کرتے ہیں تو منو ان پڑھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں فلاں کی جد و جہد،
जुद्दोजहद ये लफ्ज गलत है। जब किसी की कोशिश के बारे में बताना हो तो सही लफ्ज है जिद्दोजहद। और इसी तरह जब किसी की रिवायात के बारे में तस्करा करना हो तो लोग कहते हैं ये जी अपनी इकदार का बड़ा ख्याल करता है। इकदार लफ्ज नहीं है, अकदार लफ्ज है। इसी तरह कोई मेहमान हमारे पास आया, या आप किसी जगह स्टेज सेक्रेटरी हैं और बयान कर रहे हैं, और इस दौरान कोई मेहमान आया और आप उसको खुशामदेद कहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं कि हम आने वाले मेहमान को खैर मुकद्दम कहते हैं। ये लफ्ज दुरुस्त नहीं, खैर मकदम ये लफ्ज है। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि यार इसकी बात में ये बड़ी मुअस्सर गुफ्तगू करता है, हालांकि मुअस्सर लफ्ज नहीं होता, मुअस्सिर होती है। इसम फाइल का सीगा कि इसकी जो गुफ्तगू है वो बहुत ज्यादा असर करने वाली है। इसी तरह एक लफ्ज बोले जाता है मतमे नजर। यहाँ हमारे जो कातिब हैं उन्होंने भी गलत लिख दिया। असल लफ्ज है मतमहे नजर। मतमहे लफ्ज सही होता है। इसी तरह नक्स, लोग कहते हैं भाई इसमें क्या नुक्स है, नुक्स लफ्ज नहीं नक्स लफ्ज है भाई। और मुंतखिब, हम अपने मुंतखिब नुमाइंदे को ये कहते हैं हमारा ये मुंतखिब नुमाइंदा, ये लफ्ज गलत है, असल है मुंतखब, इसम मफूल का सीगा। और भी ये आप हजरात के सामने अल्फाज रखे हुए हैं, बिलखुसूस जो हमारे पंजाबी किस्म के लोग होते हैं, ये अल्फाज उर्दू का जो तलफ़ुज़ है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। ये 2-3 दिन पहले की बात है कि मैंने सरगोदा की कोई ट्रैफिक पुलिस के बड़े थे ऑफिसर, वो लोगों को बता रहे थे कि वहाँ हम उसका इंटरचेंज बना रहे हैं और फला जगह काम हो रहा है, तो आप उसका मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। तो उसके लिए वो जो लफ्ज कह रहे थे मुतबादिल के लिए, वो कुछ और अजीब सा लफ्ज अदा कर रहे थे। अब मुझे भी वो गलत तलफ़ुज़ अदा करना नहीं आ रहा। तो बहरहाल उससे बंदे को हंसी आती है। कई दफा ऐसा होता है कि एक बंदे के बारे में आपने सोचा होता है ये बहुत ही मुहक्किक आदमी है, बहुत ही अदीब आदमी है, लेकिन जब उसकी गुफ्तगू सुनते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि यार इसको तो सही तलफ़ुज़ भी नहीं आता। आप आज के दौर में इसकी मिसाल ये यूं लगा लें कि जैसे हमारे कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसका जो तलफ़ुज़ है वो जब गलत बोलते हैं तो सुनने वाला उसको हंसी भी आती है और उसको पता भी चल जाता है कि ये बंदा इंग्लिश में माहिर नहीं है, इसको सही तलफ़ुज़ तक नहीं आ रहा। तो इस चीज़ का बहरहाल बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो बात करने जा रहे हैं पहले से हम अच्छी तरह उसके तलफ़ुज़ को सही अदा करना जानते हो। दूसरा उसूल होता है वक्फ और वस्ल, कि कहाँ हमने अपनी गुफ्तगू में रुकना है, कहाँ अपनी गुफ्तगू को जारी रखना है। कई दफा ऐसा होता है कि जहाँ रुकना बहुत जरूरी होता है, और कई दफा आप देखें कि कहीं भी किसी पर असर डालना हो तो उसमें जरूरी होता है कि आप बात करें और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकें। लेकिन इस रुकने के बारे में मैं आपको बता, जो उसूल है रुकने का, वक्फ का, वो ये है कि जहां आप कोई बात लोगों से मनवाना चाहते हैं और उस मनवाने के लिए, यानी आप चाहते हैं कि इस बात का इन लोगों पर बहुत ज्यादा अच्छा असर होना चाहिए, तो आप बात करें और सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकें, इससे ज्यादा नहीं रुकना। सिर्फ 10 सेकंड के लिए खामोशी इख्तियार करें। आप देखें जितने भी मशहूर खुतबा हैं, जब उन्होंने कोई बात बहुत ज्यादा मुअस्सर बिलखुसूस अमल पर लेके आना हो, कोई किसी गलत काम से लोगों को छुड़वाना हो, तो उस वक़्त वो वक्फे वक्फे से रुकते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, कभी आप उनके वो बयानात सुने जिसमें वो लोगों को अखलाकियात के बारे में बताते हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा रुकते हैं कि नहीं मेरे भाई ये काम दुरुस्त नहीं है, ये काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है, थोड़ा सा रुकते हैं। तो ये रुकना भी जरूरी होता है। और कई हमारे हजरात जो होते हैं वो बहुत हर जगह ही रुक रुक के बात करते हैं, रुक रुक के बात करते हैं, तो इससे भी मजमा उकताने लगता है और वो ये समझता है कि इसको आता जाता कुछ नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां तसलसल से बात करनी होती है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसान को रुकना पड़ता है। ये चीजें इंसान को तजर्बे से आती हैं। जब वो इस फील्ड में आगे आता है तो फिर उसको पता होता है कि यार यहाँ मैं रुकूंगा तो मेरी बात का ज्यादा असर लिया जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ भी रुका तो लोग मेरी बात का असर गलत ले लेंगे।
تو اس لیے ضروری ہے کہ وقف اور وصل یہ اچھی طرح ہمیں آتا ہو۔ تیسری چیز ہے صوتی تاثرات۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کا اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، صوتی لہریں، آواز کا تموج اور تنوع، لب و لہجہ کی درستی، یہ ساری کی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے، احمرت عیناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عینین، آنکھیں مبارک سرخ ہو جایا کرتی، وعلا صوتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، واشتدت غضبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں اضافہ ہو جاتا۔ یعنی یوں غصے میں اضافہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صحیح جوش کے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش والے انداز میں گفتگو فرماتے۔ آگے اس کی صحابہ نے یہ نقشہ کھینچا ہے، حتیٰ کأنہ منذر جیش، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی آنے والے لشکر سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اور یقول سبحکم ومساکم، یعنی یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ لشکر سے ڈرا رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر آج شام تک یا صبح تک تم تک پہنچنے والا ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ صوتی تاثرات آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اتنی پاور ہے، ایک ہی جملہ جب اس کے اندر ہم اپنی آواز کا اتار چڑھاؤ لے کے آتے ہیں، ایک ہی جملے کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ خطیب ہے، ایک جملہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی خطیب ہے۔ اب اس جملے کو جس وقت ہم نے سادہ لفظوں میں بولنا ہے، خبریہ انداز میں بولنا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ خطیب ہے۔ اور اگر اس کو استفہام، یعنی اگر ہم کوشچن کرتے ہیں کہ یار یہ خطیب ہے، تو اس وقت ہمارا انداز کچھ ہوگا، ہم کہیں گے یہ خطیب ہے، یہ خطیب ہے، یعنی اس وقت ہم پوچھیں گے کہ یار یہ خطیب آدمی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی پر طنز کرنا ہے، تو جملہ یہی ہے یہ خطیب ہے، یہ جملہ جب اس کو ہم بطور طنزیہ کہیں گے کہ یہ بھی خطیب ہے، یہ بھی خطیب ہے، اور بعض اوقات ہم بطور تعجب کے یہ جملہ بول سکتے ہیں، یعنی اسی لفظ ایک ہے اور تعجب کا کام دے گا۔ مثلا ہم کہیں گے یار یہ بھی خطیب ہے، یہ بھی خطیب ہے۔ اب جملہ ایک ہے لیکن لب و لہجے کے بدلنے سے اس کا مفہوم بدل رہا ہے، اس پر جو حکم لاگو ہوگا وہ چینج ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے صوتی تاثرات ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ جس گفتگو کے اندر پائے جائیں۔ آپ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کی بیانات کو آپ سنیں، اس میں آپ کو یہ بہت زبردست انداز میں یہ بات چیز یہ ملے گی کہ کہیں تو مولانا صاحب بہت تسلسل کے ساتھ گفتگو کرتے جا رہے ہیں، لیکن جہاں انہوں نے اپنی بات کو، جو اہم ترین بات ہوتی ہے اس خطاب کے اندر، جو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات میں نے ان میں ڈلیور کرنی ہے اور اس کا میں نے آؤٹ پٹ ان سے لینا ہے، تو اس میں مولانا صاحب بہت اتار چڑھاؤ سے جملوں کو ایسے انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یار واقعتاً اس میں کچھ خاص ہی درد ہے۔ تو اس لیے ہم نے لکھا کہ یہ چیز آپ کو مشہور خطباء کو سننے سے معلوم ہوگی کہ کیسے کہاں بات میں ہم نے اٹھان دینی ہے، بات کے اندر کہاں ہم نے پستی لے کر آنی ہے، یعنی آواز کو آہستہ انداز میں ادا کرنا ہے۔ تو یہ تیسرا اصول بھی گفتگو کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ ہمارے چہرے کے احساسات، بھائی جو لفظ کہہ رہے ہیں، ہمارا چہرہ وہ مردگی والا مردہ چہرہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ جو چہرے کا ہمارا سامنے والا حصہ ہے، یہ چہرے والا شیشہ ہے، تو اس پر جس طرح کی آپ بات کر رہے ہو اس طرح کا اثر آپ کے چہرے پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ غصے والی بات کر رہے ہو تو آپ کے چہرے سے غصہ ٹپکے، اگر آپ کسی چیز پر تعجب کا اظہار کر رہے ہو تو تعجب کا بھی پتہ چلے، اور اگر کسی چیز کا چیلنج دے رہے ہیں تو آپ کا چہرہ اسی طرح تمتما رہا ہو اور چمک رہا ہو اور اس کے اندر ایک جذبات نظر آ رہے ہوں، تو اس بات کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اسی طرح جس وقت آپ کوئی غم کی بات کریں، دکھ کی بات سنائیں، کوئی ایسا المیہ واقعہ سناتے ہیں، المیہ والا کہ جس میں درد ہوا، مثلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اب اس میں
آپ کے چہرے پر نظر آنا چاہیے کہ آپ کو واقعتاً جو ان پر ظلم ہوا اس کا دکھ اب بھی آپ کے چہرے پر نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے چہرے پر پہلے سے نظر آئے۔ اسی طرح جس وقت آپ کوئی لطیفہ سنانا چاہتے ہیں، کوئی چٹکلا سناتے ہیں کہ جس سے مجمع تھوڑا سا چلیں خوش ہو جائے اور تھوڑی سی ان کی سستی دور ہو جائے اور مکمل آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس وقت بھی آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہونی چاہیے، ہلکی سی ہنسی آنی چاہیے، تاکہ مجمع کو پتہ تو چلے کہ آپ نے کس طرح کی بات کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت غم کی بات کر رہے ہیں اور آپ مسکرا بھی رہے ہیں، تو اس سے مجمع ایک اچھا تاثر نہیں لیتا۔ یا آپ ہنسانے والی بات کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ بہت زیادہ غمگین ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں نہ تو آپ کا چہرہ بہت زیادہ غصے سے بھرا ہوا ہو، نہ ہی آپ کا چہرہ اس سے یہ لگ رہا ہو کہ آپ بہت زیادہ غمگین ہیں، اور نہ ہی بہت زیادہ مسکرا رہے ہوں۔ سنجیدہ گفتگو کے اندر وقار، متانت، یہ سنجیدگی، یہ واضح آپ کے چہرے سے پتہ چل رہی ہو۔ تو اس بات کا ہم نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ چہرے کے امپریشن جو ہے اس کو ضرور کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مشہور خطبہ، بلکہ آپ شعراء میں دیکھیں، راحت اندوری جو انڈیا کے شاعر تھے، غالباً اب فوت ہو گئے ہیں، ان کے کبھی آپ اشعار سنیں، بڑے اچھے اچھے اشعار بھی وہ کہے ہیں انہوں نے، آپ ان کے کبھی اشعار سنیں تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا، وہ ان کے اشارات اور چہرے کے تاثرات۔ اوئے ہوئے، وہ بندہ کمال کرتا ہے، کبھی آپ اس کے اشعار سنیں تو وہ بندہ کمال کرتا ہے کہ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ خطبہ میں آپ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، جس وقت وہ غم کا کوئی واقعہ سناتے ہیں تو اس وقت ان کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر اسی طرح سلوٹیں پڑتی ہیں، جھریاں پڑتی ہیں، اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار واقعتاً کوئی دکھ کی یہ بات سنا رہے ہیں۔ اسی طرح خطبہ کے اندر آپ دیکھیں ہمارے مسلک بریلوی کے ایک عالم ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب، وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو اجمل رضا قادری صاحب جو ہیں، ان کی کبھی آپ تقریر سنیں کہ جہاں انہوں نے غم کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہاں ان کے چہرے پر کس طریقے سے غم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خطبہ کو آپ دیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ بہت زیادہ سیکھیں گے۔ پانچواں جو اصول ہوتا ہے وہ ہے کہ جسمانی حرکات و سکنات، اس کا مطلب باڈی لینگویج۔ دیکھو یہ جو ہمارے اشارات ہیں، ان اشارات کے ذریعے ہم 90% اپنی بات ہم اشارات کے ذریعے عوام کو سمجھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی بھی تبلیغی مرکز میں آپ چلے جائیں اور وہاں تبلیغی مرکز میں گونگوں کا ایک الگ جگہ سے بیان ہو رہا ہوتا ہے، الگ ان کی نشست ہوتی ہے، وہاں ایک شخص پورا پورا واقعہ اشارات کے ذریعے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر اشارات کے اندر پاور پائی جاتی ہے کہ بھائی ایک اشارے کے ذریعے، یعنی وہ اشارات کے ذریعے وہ بندہ جو ان کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے وہ پورا پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، غزوہ احد کے، غزوہ تبوک کے، وہ پورے کے پورے واقعات صرف اشارات کے ذریعے سکھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ ان اشارات کی پاور کا اندازہ لگائیں کہ یہ جب ہماری گونگوں کی جماعت آتی ہے اور یہ جب اپنے گونگے بھائی کو تیار کرنا ہوتا ہے انہوں نے، تو آپ دیکھیں کہ ایک گونگا وہ ہے جو بالکل دنیا دار ہے، لیکن یہ دوسرا اس کو ایسے اشارات کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ جو ایک آدمی بالکل دنیا میں اس قدر منہمک تھا کہ فکر آخرت سے غافل ہو چکا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اس کو کبھی کوئی فکر اور یاد نہیں آئی، لیکن جیسے ہی وہ گونگا اس کے سامنے بات کرتا ہے اشارات کے ذریعے تو وہ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اسی سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کس قدر اشارات کے اندر پاور اور طاقت پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آنکھ اور چہرے کے جو اشارات ہیں، اس کے ذریعے پوری پوری گفتگو کی جا سکتی ہے۔ 70% بات ہم اپنے چہرے اور ان آنکھوں کے اشارات کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اشارات کے اندر دیکھنا ہے، جب چہرے سے ہم اشارہ کریں گے تو اس میں نفی کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح اس بات کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی نیگیٹو پازیٹو دونوں طرح کے اشارات ہو سکتے ہیں، یعنی ہم
सर हिलाने से बता सकते हैं कि ये काम ऐसे हुआ है या नहीं हुआ। आप देखें कई दफा हमने किसी किसी में काम लगाया होता है और वो शख्स आ जाए तो हम आंख के इशारे से पूछ लेते हैं कि भाई ये काम हुआ है कि नहीं, वो कहते हैं हो गया। कई दफा आप देखें फौजी जब ट्रेनिंग होती है और जब किसी का उन्होंने इस्तिकबाल करना होता है तो उन्होंने पहले से तय किया होता है कि जब मैं आपको इशारा करूं आपने ऐसे करना है, इशारा करूं। तो कई दफा वो हाथों से इशारा नहीं करते, वो बोलकर नहीं कहते उन्हें, बल्कि वो सिर्फ आंख के इशारे से कहते हैं इधर चलो ऐसे करो ऐसे करो। तो वो मुकम्मल इशारात पर चल रहे होते हैं। तो भाई 90% हम अपनी बात इशारात के जरिए समझाते हैं। अब ये हाथ और ये जो उंगलियां का इशारा है, इसके लिए हमें ये जो हाथ, इसके जरिए हम बहुत सारी गुफ्तगू कर सकते हैं। देखें ये जो हमारे गूंगे भाई होते हैं, ये जो भी बात करते हैं अक्सर ये इशारात हाथ के जरिए करते हैं, उंगलियों के जरिए, हाथ के जरिए। तो हम भी गुफ्तगू के दौरान अपने हाथों का खूब अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करेंगे। जब हमने गिनती गिननी हो अवाम के सामने तो उसमें 1 से लेके 5 तक दाएं हाथ से हम गिनती गिनेंगे। और ये गिनती का जो आगाज होगा ये शहादत की उंगली से होगा, यानी जो नंबर 1 वो शहादत की उंगली से शुरू होगा, नंबर 2 फिर शहादत के साथ वाली उंगली, नंबर 3 जो शहादत के साथ वाली उंगली के साथ यानी जो बड़ी दरमियान वाली उंगली है, और फिर नंबर 4 जो हम गिनेंगे तो वो छोटी उंगली, और नंबर 5 पर ये हमारा अंगूठा शुमार होगा। यानी जब 1 से 5 तक हमने गिनती गिननी हो तो शहादत की उंगली से लेके छोटी उंगली तक ये 4 तक हम गिनेंगे, और अंगूठा ये 5वां आदद शुमार होगा। इसी तरह जब हम इसी तरह जब हम 6 से लेके 10 तक गिनना चाहेंगे तो बाएं हाथ से गिनेंगे, लेकिन उस बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है, छठा अदद वहां से हम शुमार करेंगे। फिर 7वां छोटी उंगली के साथ वाली जो बड़ी उंगली, और फिर 8वां अदद जो है वो हमारी बाएं हाथ की जो बड़ी उंगली है वो बनेगा, और जो 9वां अदद है वो शहादत की उंगली, और 10वां अदद जो है वो हमारे बाएं हाथ का अंगूठा बनेगा। इसी तरह किसी बात से नफरत का इजहार करना हो तो हाथों को बिल्कुल सामने लाएंगे और इस अंदाज से हम बाहर हथेलियों को बाहर रखेंगे, इस अंदाज से कि जैसे किसी चीज को हम धकेल रहे हो। यानी नफरत का इजहार करना हो तो हम कहेंगे कि इस चीज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम इस अंदाज से इशारा करेंगे। इसी तरह किसी दावे के लिए अपनी हथेलियों को खोलकर बाजू लहराएंगे, यानी अपने दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर ले जाएंगे और अपने हाथों को खुला रखेंगे, यानी उंगलियों को और हथेलियों का रुख अवाम की तरफ होगा, और हम इस तरीके से बताएंगे कि हम ये काम करने वाले हैं, हमारा ये दावा है, हम अपने इस दावे पर कायम है, हमारा ये दावा है, हमारा ये दावा है, हमारा ये भी दावा है। तो जब दावे का इजहार करना होगा तो उसके लिए ये तरीका अपनाएंगे। इसी तरह रंज और गुस्से का इजहार जब करना हो इसी तरह रंज और गुस्से का इजहार करना हो तो दोनों हाथों को हम इस तरीके से आपस में मिलाएंगे कि जैसे हम मुसाफा करते हैं तो दोनों हाथों को आपस में हम यूं मिलाएंगे। और इसी तरह जब बेदार और चुकन्ना करना हो लोगों को तो दोनों हाथ हम बुलंदी की तरफ उठाएंगे, इस तरीके से कि हमारे दोनों हाथ सही तने हुए हों, यानी तने होने का मतलब हाथ दोनों सख्त हों, और उसके जरिए हम लोगों को बताएंगे। इसी तरह जब हमने ये जो हमारी शहादत की उंगली है, यानी हम पूरी मुट्ठी बंद करके शहादत की उंगली के जरिए बहुत सारे काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम दलील देंगे तो अपना दायां दायां हाथ मुट्ठी बंद करके सिर्फ शहादत की उंगली को सीधा आसमान की तरफ रखकर हम इसके जरिए इशारा करेंगे, और इशारे के लिए हम अपनी ये शहादत की उंगली अपने दाएं कंधे की तरफ लेकर जाएंगे, और वहां से बिल्कुल सीधा हम मजमे की तरफ उसका रुख करेंगे। और इसी तरह जब कोई उसूल साबित करना हो कि भाई ये काम होकर रहेगा, ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा है, तो उस वक्त भी हम अपनी इसी शहादत वाली उंगली को इस्तेमाल करेंगे और अपने हाथ को अपने सर तक बुलंद करेंगे, और वहां से हम बिल्कुल इसी बुलंदी की सूरत में बिल्कुल सीधा आवाम की तरफ लेकर जाएंगे। और इसी तरह जब हमने किसी बात का इनकार करना हो, किसी बात का रद्द करना हो, तो उस वक्त हम अपना दायां हाथ, उसकी शहादत वाली उंगली खुली रहेगी, पूरी मुट्ठी बंद रहेगी,
اس کو ہم لے کر جائیں گے بائیں کندھے کی طرف, اور بائیں کندھے سے نیچے کراس جیسے ہم کھینچتے ہیں, کراس کا نشان لگاتے ہیں, تو اسی طرح کراس کا وہ کانٹے والا نشان ہم وہاں لگائیں گے, اور اپنا وہ اشارہ زمین کی طرف لے کر جائیں گے کہ بھائی ہم اس بات کو نہیں مانتے, ہم اس بات کو رد کرتے ہیں, اس بات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم اس بات سے لا تعلق ہیں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جب اس طرح کا ہم نے اشارہ کرنا ہو تو اپنا دایاں ہاتھ شہادت والی انگلی کھلی ہوگی اور ہم بائیں کندھے کی طرف لے کر جائیں گے, اور وہاں سے نیچے زمین کی طرف بالکل تلوار کی سیدھ میں لے کر آئیں گے, اور جیسے ہم کسی چیز کو کاٹتے ہیں اس کاٹنے والے انداز میں نیچے لے کر آئیں گے. اسی طرح جب الزام لگانا ہو یا کسی بات کا چیلنج دینا ہو تو اس وقت بھی ہم اس انگلی کے ذریعے اشارہ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ بھائی ہم یہ اعلان کرتے ہیں, ہم اس بات کا چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ایسے کرنا ہے, یہ ایسے کرنا ہے, یہ ایسے کرنا ہے. اسی طرح جب آپ نے لوگوں سے کچھ چندے کی اپیل کی, تعاون کی اپیل کی, تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا کریں گے